أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے 751 ہجری میں 751۔ اس کتاب میں امام صاحب نے گزشتہ درس میں تذکرہ کیا تھا کہ انسانی نفوس میں ابلیس جیسا تکبر پایا جاتا ہے، قابیل جیسا حسد پایا جاتا ہے، قوم عاد جیسی سرکشی پائی جاتی ہے، قوم سمود جیسی طغیانی پائی جاتی ہے، نمرود جیسی جسارت پائی جاتی ہے، فرعون جیسی زبان کا غلط استعمال کرنا یہ چیز پائی جاتی ہے، قارون کی بغاوت پائی جاتی ہے، حامان کی بے شرمی پائی جاتی ہے، اور بلعام کی طرح خواہشات نفس کی پیروی کرنا یہ چیز پائی جاتی ہے، اور مچھلی کا شکار کرنے والوں نے جیسے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرنے کی کوشش کی تھی، ہیلے اختیار کیے تھے، یہ چیز بھی ہمارے نفوس میں پائی جاتی ہے، اور ابو جہل کی جہالت بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ سب بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم ان بری عادات سے بچیں، ہم اپنے آپ کو ان بری خصلتوں سے بچائیں، ان بری چیزوں سے محفوظ کریں۔ اسی موضوع پہ مزید گفتگو کرتے ہوئے اب امام صاحب بتانے لگے ہیں کہ جانوروں کی کون سی بری عادات ہم میں پائی جاتی ہیں۔ پہلے امام صاحب نے شخصیات کا تذکرہ کیا، وہ انسانی شخصیات جو پہلے گزر چکی ہیں اور جو بری صفات میں ایک مثال بن چکی تھیں، تو امام صاحب نے ان کی بری عادات کا تذکرہ کیا اور ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو ان بری عادات سے محفوظ رکھیں اور بچائیں۔ اب جانوروں کی بری عادات کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں وفیہا، اور اس میں پایا جاتا ہے، کس میں؟ انسانی جان میں، انسانی نفس میں، من اخلاق البہائم، جانوروں کے اخلاق میں سے، جانوروں کی عادات میں سے کیا پایا جاتا ہے؟ حرص الغرابی، کوے جیسی حرص پائی جاتی ہے، جیسے کوہ حریص ہوتا ہے، یہی حرص ہماری جانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ وشرہ الکلب، اور کتے جیسا ندیدہ پن، کتے جیسی ہوس پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کتے پاس بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں کب یہ کوئی لقمہ پھینکے اور ہمارے منہ میں جائے۔ تو یہ کتے کا جو ندیدہ پن ہے، اس کی ہوس ہے، اس کی حرص ہے، یہ بھی انسانی جانوں میں پائی جاتی ہے۔ ورعونۃ الطاووس، اور مور کی حماقت، مور کی ناسمجھی، یہ بھی ہماری جانوں میں پائی جاتی ہے۔ ودناءۃ الجعل، جعل گبریلا، یعنی کہ گندگی میں پلنے والا، رہنے والا ایک کیڑا، اسے کیا کہتے ہیں؟ گبریلا، گندگی میں ہی پیدا ہوتا ہے، ادھر ہی رہتا ہے، ادھر ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نفس میں گبریلے جیسا گھٹیا پن بھی پایا جاتا ہے۔ گبریلا ظاہر گھٹیا جانور ہے، وہ کبھی خیال نہیں کرے گا کہ میں اس گندگی سے باہر نکلوں، وہ ادھر ہی رہنا پسند کرے گا۔ وعقوق الضب، اور ہمارے نفس میں ضب میں پائے جانے والا عقوق بھی موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے ضب کس کو کہتے ہیں؟ تو پہلے اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا
جسے روایت کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے 1943 1943 کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الضب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ضب کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ نے کہا لست بآکلہ ولا محرمہ، مجھے یہ کھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا نہیں دل مانتا کہ میں اس کو کھاؤں، لیکن میں اس کو حرام قرار نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ کہ ذب کیا ہے؟ حلال ہے. ذب کا ترجمہ کیا ہے؟ سانڈا. ذب کس کو کہتے ہیں؟ سانڈے کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پہ گوشت رکھا گیا تو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ جو گوشت موجود تھا وہ سانڈے کا تھا، لیکن آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی. جس گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اس گھر کی عورتوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو بتا دو کہ کیا چیز ہے. تو جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن میرے علاقے میں یہ چیز موجود نہیں تھی تو اس لیے میں اس سے گھن محسوس کرتا ہوں، میں اس سے نفرت محسوس کرتا ہوں. تو آپ کے اسی دسترخوان پہ موجود تھے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے پھر اس کو اپنی طرف گسیڑ لیا، اپنے آگے رکھ لیا اور انہوں نے کھایا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں اور اس دسترخوان پہ موجود تھے. تو پتہ چلا کہ کیا ہے؟ حلال ہے. تو ترجمہ ہم نے کیا کیا اس کا؟ سانڈا. کچھ علماء کرام اس کا ترجمہ گو بھی کرتے ہیں، لیکن محقق علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ گو اس کا ترجمہ کرنا درست نہیں ہے، اس کا ترجمہ سانڈا کیا جائے گا. اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ حقوق کس کو کہتے ہیں؟ حقوق ہم کہتے ہیں حقوق والدین، والدین کا نافرمان ہونا، والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی کہ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پوری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزار دیں، آپ اس کے ساتھ ناشکری کا معاملہ کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقوق. یہ کہ جس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا، جو آپ کی طرف سے اچھے سلوک کا حقدار تھا آپ نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا. اب ذب میں کیا حقوق پائی جاتی ہے؟ تو اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں. کسی نے یہ لکھا کہ ذب جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے یہ ذب، یہ سانڈا دور کر دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، حسن سلوک ان کے ساتھ نہیں کرتا، انہیں پیار و محبت نہیں دیتا. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جب سانڈا جو مؤنث ہے وہ بچے پیدا کر لیتی ہے تو جو مذکر ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اور بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ عالم. لیکن یہ بات ہے کہ عربوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ذب میں حقوق موجود ہے. یہ محاوروں میں بھی ان کے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ذب سے بھی زیادہ نافرمان ہے، مثال کے طور پہ اپنے والدین کا. وحقد الجمل، اور انسانی نفس میں جانوروں کے اخلاق میں سے ایک چیز کیا پائی جاتی ہے؟ اونٹوں جیسا کینہ. اونٹوں کا کینہ مشہور و معروف ہے. اگر آپ نے اونٹوں کو نقصان پہنچایا تو اونٹ اس کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور جب موقع ملتا ہے تو اس کا بدلہ لیتا ہے. ووصوب الفہدی، اور انسانی جان میں جانوروں کے اخلاق میں سے، ان کی عادات میں سے ایک چیز کیا پائی جاتی ہے؟
چیتے کی طرح کود پڑنا. جیسے چیتا کود پڑتا ہے کس پہ؟ اپنے شکار پہ. انسان کود پڑتا ہے کس پہ؟ اپنے مخالفین پہ. یہ جانے بغیر کہ جس کے اوپر میں حملہ کر رہا ہوں اس کے بارے میں جو بات مشہور کی گئی ہے وہ درست ہے یا غلط. ہو سکتا ہے اس نے میرے خلاف کوئی بات نہ کی ہو، لیکن انسان بھڑک اٹھتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، اور ممکن ہے کہ جس پہ حملہ کر رہا ہو وہ معصوم ہو، بے گناہ ہو، اس کی کوئی زیادتی نہ ہو. وصولۃ الاسد، اور انسانی جان میں جانوروں کے اخلاق اور ان کی عادات میں سے ایک چیز کیا چیز پائی جاتی ہے؟ شیر کی طرح حملہ کر دینا. چیتے کی طرح کود پڑنا اور شیر کی طرح حملہ کر دینا. اس سے مراد آپ بہادری بھی لے سکتے ہیں. اب اگر یہ بہادری استعمال کی جا رہی ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق اسلام کے دشمنوں پہ تو اچھی چیز ہے یہ بہادری. لیکن اگر یہ استعمال ہو رہی ہے اپنوں پہ، مسلمانوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، تو پھر یہ غلط ہے. وفسق الفأرتی، انسانی نفس میں جانوروں کی عادات اور ان کے اخلاق میں سے ایک چیز کیا پائی جاتی ہے؟ چوہے جیسی فسق. فسق کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پہ فسق کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، فلاں آدمی فاسق ہے، فاسق و فاجر ہے. مراد کیا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی شریعت کی حدود سے باہر نکل جانے والا. تو جانوروں میں سے بھی کئی جانوروں کو فاسق کہا جاتا ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ جو اعتدال سے باہر نکل جاتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں. ایسے جانوروں کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق. ایسے جانوروں کو فاسق کہتے ہیں. آئیے ذرا دیکھیے ایک حدیث، یہ بخاری شریف میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے. بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1829 1829، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1198 1198. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خمس فواسق، 5 طرح کی چیزیں فاسق ہیں، تکلیف دینے والی ہیں، پریشان کرنے والی ہیں، نقصان پہنچانے والی ہیں. یقتلن فی الحل والحرم، انہیں قتل کیا جائے گا حدود حرم میں بھی اور حدود حرم سے باہر حل میں بھی. جہاں یہ ملے ان کو کیا کیا جائے؟ مار دیا جائے، قتل کیا جائے. فرمایا نمبر 1 الحیۃ، کیا؟ سانپ. نمبر 2 والغراب الابقع، کوا. ابقع وہ کوے کا رنگ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جی؟ سیاہ رنگ ہوتا ہے، بلیک ہوتا ہے. لیکن کچھ کوے ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ وغیرہ سفید ہوتا ہے. تو 2 رنگوں والا جو کوا ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا؟ الغراب الابقع. والفأرہ، اور فرمایا چوہیا، یہ بھی فاسق ہے، یہ بھی تکلیف دینے والی چیز ہے چوہیا. والکلب العقور، اور کاٹنے والا بولا کتا. والحدیہ، اور چیل. تو ان 5 کو آپ نے کیا قرار دیا؟ فاسق. اور فرمایا ان کو جہاں بھی یہ ملے قتل کیا جائے. ایسے ہی مسلم شریف کی حدیث ہے 2012 2012، روایت کرنے والے ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات دے رہے ہیں کہ برتنوں کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے،
مغرب کے ٹائم دروازے بند کر دینے چاہیے، کیونکہ دروازہ بند ہوگا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ شیطان بند دروازے کو کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ برتنوں کو ڈھانک دیا جائے تو شیطان وہ ڈھکن اتارنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رات کو سونے سے پہلے چراغ بجھا دیے جائیں، آگ بجھا دی جائے۔ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، اور چراغ کو بجھا دو۔ وجہ آپ نے کیا بیان کی؟ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، کیونکہ وہ چھوٹی سی چوہیا جو فاسق ہے، تکلیف دینے والی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، یہ جلدی سے گھر میں آگ لگا دیتی ہے، جس میں گھر والوں کا نقصان ہو جاتا ہے، گھر والے جل جاتے ہیں۔ تو جن کو تعجب ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیوں حکم دیا ان چیزوں کو مارنے کا، وہ غور کر لیں اس چیز کے اوپر، کیونکہ آج مسلمانوں کو قتل کرنے والے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے جانوروں کے حقوق کے علمبردار ہیں، اور مسلمانوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جناب ان کا دین دیکھو، سانپ کو مارنے کا حکم ہے جی، بولے کتے کو مارنے کا حکم ہے، جب کہ اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اور ان جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اسی اللہ کی طرف سے یہ دین دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو قتل کیا جائے، مار دیا جائے۔ پھر اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اس میں اللہ کی کئی حکمتیں ہیں۔ ہم اللہ کی ہر مخلوق کے پیچھے ہر حکمت کو جاننے والے نہیں ہیں، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا اس کی پیدائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اگر اللہ نے مارنے کا حکم دیا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ آپ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مان کے، سمعنا واطعنا کہہ کے اس پہ عمل کریں گے، انہیں اجر و ثواب ملے گا، اور جو ان احکام کو نعوذ باللہ دل میں برا جانے، وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے ایک ایک آرڈر کو درست تسلیم کرے، زبانی بھی اور دلی طور پہ بھی، اور یہ سمجھے کہ جو کچھ اسلام نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ میں آپ کو اپنی آج کی مثال دیتا ہوں۔ کسی بھائی نے کسی گروپ میں ایک کلپ شیئر کیا ہے، اور اس کلپ میں یوں لگتا ہے کہ ایک نوجوان جس نے بدکاری کی ہوگی، شادی شدہ ہوگا اور اعتراف کر لیا ہوگا، بہت سارے لوگ جمع ہیں تو اس کو سنسار کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب آپ یہ منظر دیکھیں گے تو آپ کو اس آدمی کے اوپر ترس آئے گا جس کو پتھر لگ رہے ہیں۔ تھوڑا بہت دل میں رحم آ جانا، ترس آ جانا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر یہ ترس، یہ شفقت، یہ رحم اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ کو اللہ کا دیا ہوا یہ نظام غلط لگنے لگے تو پھر آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ گویا کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے نظام پہ اعتراض کر رہے ہیں، گویا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظام درست نہیں دیا گیا، تو آپ سے بڑا کافر کون ہوگا؟ تو اس لیے میں نے وہ کلپ دیکھتے ہی فوراً کیا کہا؟ آمنا باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ۔ شیطان شکوک و شبہات پیدا کرنے ہی والا تھا، تو میں نے فوراً کیا کہا کہ میں اللہ پہ، یعنی کہ اللہ پہ، اللہ کی شریعت پہ، اللہ کے کلام پہ ایمان لایا اور اللہ کے رسول پہ ایمان لایا۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ جن جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حکم بالکل درست ہے، اس کی حکمت ہم پا لیں، سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ سکیں پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا بالکل ٹھیک کہا۔ تو چوہیا جو ہے اس کی وجہ سے گھر جل جاتا ہے، گھر کے افراد جو ہیں وہ آگ میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ میں آپ کو پھر یہاں پہ اپنی ایک مثال دوں گا۔ مدینہ منورہ رہتے ہوئے ایک بار درس دینے کے لیے وہ خریدا تھا، جو اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سعودی مشائخ لیتے ہیں، اوپر جبے کے اوپر، ثوب کے اوپر، قمیض کے اوپر لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشلا۔
اچھا وہ کسی بڑے پروگرام میں شریک ہونا تھا تو مجھے دوستوں نے مشورہ دیا تو ان کے کہنے پہ میں نے لیا. وہ لیا تھا اس زمانے میں 900 ریال کا. اب آپ دیکھیں 900 ریال کتنے بنتے ہیں. وہ گھر میں چند دن پہلے جناب چوہے جو تھے انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. تو ہم نے ان کے آنے جانے کو کچھ زیادہ برا محسوس نہیں کیا. برا محسوس کیا, دل چاہتا تھا جان چھوٹے, لیکن اتنا یعنی کہ زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی. تو بعد میں دیکھا گیا کہ کئی کپڑے وہ قطر کر اور انہیں نقصان پہنچا کے جا چکے ہیں. ان میں یہ 900 ریال والا مسئلہ بھی تھا. تو اب آپ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین برحق ہیں یا نہیں؟ تو یہ چوہیا کیا کرتی ہے, جس زمانے میں چراغ ہوا کرتے تھے, یہ چراغ کی بتی کو چوہیا کھینچ لیتی اور آگے پیچھے کہیں ایسی جگہ پہنچا دیتی جہاں پہ دیگر کپڑے پڑے ہوتے اور آگ لگ جاتی. گھر میں لوگ سوئے ہوتے رات کو, انہیں تب پتہ چلے گا جب وہ کچھ نہ کچھ جل چکے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے مکمل ہی جل جائیں. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوہیا کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے. تو یہ ہے اس کا فسق. حدیث میں کیا ہے؟ فسق. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی ایسا واقعہ ہونے لگا تھا. میں اس حدیث کے نمبر نوٹ کرنا چاہتا تھا لیکن میں بس بھول گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑ گئی کہ آپ کے گھر میں چوہیا چراغ کی بتی کو لے کر جا رہی تھی. ان کہ اگر آپ کی نگاہ نہ پڑتی تو شاید نقصان ہو جاتا. یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے. ان میں وہ کوا بھی آ گیا جس کا اوپر تذکرہ ہوا تھا, کتا بھی آ گیا جس کا اوپر تذکرہ ہوا تھا. وخبث الحیہ, اور انسانی جانوں میں جانوروں کے اخلاق اور عادات میں سے ایک چیز کیا پائی جاتی ہے؟ سانپ کی خباثت پائی جاتی ہے. وعبث القرد, اور بندروں جیسی فضول حرکتیں پائی جاتی ہیں, لغو حرکتیں پائی جاتی ہیں, بے فائدہ حرکتیں پائی جاتی ہیں. بندر تو آپ نے دیکھے ہوں گے کسی نہ کسی چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی حرکتیں آپ نے دیکھی ہوں گی. ساری حرکتیں ان کی کیا ہوتی ہیں؟ فضول ہوتی ہیں. تو امام القیم رحمہ اللہ یہ چیزیں بتا کے ہم سے تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ ان چیزوں سے بچنا ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے. یعنی کہ کوے جیسی ہرس سے, کتے جیسے ندیدہ پن سے, اور مور جیسی بیوقوفی سے, گبریلے کے گھٹیا پن سے, اور سانڈے کی نافرمانی اور ناشکری سے, اور اونٹ کے کینے سے, اور چیتے کی طرح کسی پہ ناجائز کود پڑنے سے, اور شیر کی طرح کسی پہ ناجائز طور پہ حملہ کر دینے سے, اور چوہیا جیسے تکلیف اور نقصان پہنچاتی ہے ایسا نقصان پہنچانے سے, اور سانپ جیسی خباثت کہ کسی کو کاٹ لینا, اور باندروں جیسی فضول حرکتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے. وجمع النملہ, اور چیونٹی کی طرح جمع کرنے سے بھی, کرنے جیسی عادت بھی ہمیں پائی جاتی ہے. چیونٹی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی خوراک, اپنا کھانا جمع کرتی ہے, شاید سردیوں کے لیے جمع کر لیتی ہے پہلے ہی, تو لگی رہتی ہے. تو انسان بھی کیا چاہتا ہے کہ اپنا الذی یجمع مالہ وعددہ, انسان بھی اس لالچ میں ہے کہ میں اور مال جمع کر لوں, ایک گھر اور بنا لوں, ایک گاڑی اور, ایک پلاٹ اور. جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان کو اگر ایک وادی بھری ہوئی مال سے دے دی جائے تو دوسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا, اور اس کے پیٹ کو نہیں بھر سکے گی مگر قبر کی مٹی. ومکر الثعلب, اور انسانی نفس میں جانوروں کے اخلاق اور عادات میں سے ایک چیز کیا پائی جاتی ہے؟ لومڑی جیسی مکاری. ہاں جی, دوسروں کو دھوکہ ہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تیز ہیں, چلاک ہیں,
تو یہ آپ کی حرکت لومڑیوں جیسی حرکت ہے جو آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کسی کو مثال کے طور پہ گندا پھل بیچنے کے بعد خوش ہونا کہ میں نے اس کو بیوقوف بنا لیا ہے، کسی کو ایسی گاڑی بیچنے کے بعد خوش ہونا جس میں عیب ہی عیب ہیں، کسی کو ایسا گھر بیچنے کے بعد خوش ہونا جس میں نقصان ہے اس کا جس نے خریدا ہے۔ وخفت الفراشی، انسانی جان میں جانوروں کے اخلاق، ان کی عادات میں سے ایک چیز کیا پائی جاتی ہے؟ پروانوں کی طرح خفیف العقل ہونا۔ پروانوں کی طرح کیا ہونا؟ خفیف العقل۔ پروانوں کا تذکرہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ قرآن میں بلا کہاں آیا ہے؟ سورہ قاریہ میں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ پتنگیں آپ نے دیکھے ہوں گے جب اڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ان خفیف العقل کیسے ہیں، عقلی لحاظ سے کمزور کیسے ہیں؟ اس کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بخاری شریف کی 6483، 6483۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ کیسے آپ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ کیسے بھاگ بھاگ کر جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، بے شک میری مثال اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے اچھی طرح آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اس آدمی کے ارد گرد کو روشن کر دیا، اب کیا ہوا؟ جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو پتنگیں اور وہ کیڑے مکوڑے جن کی عادت ہے آگ میں آ کے گرنا، وہ گر رہے ہیں۔ فجعل ينزعهن، تو وہ آدمی ان کو آگ سے نکالنے لگا، ان کو آگ سے بچانے لگا۔ وَيَغْلِبْنَهُ، لیکن وہ باز نہیں آ رہے، وہ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں کس کی طرف؟ آگ کی طرف۔ بچانے والے کی کوششیں کیا ہو رہی ہیں؟ ناکام ہو رہی ہیں، اس کی کوششوں کو ناکام کر رہے ہیں۔ فَيَقْتَحِمْنَهَا، اور وہ بھاگ بھاگ کر اس آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہی مثال ہے میری اور تمہاری، کہ تم لوگ بھاگ بھاگ کر جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیسے؟ اللہ یکون مؤمنین، یا لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین، اور کہیں پر اللہ نے کہا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے پہ اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنی ٹینشن لیتے ہیں، اتنا غم کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ آپ اس غم اور ٹینشن میں اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے، اور کس قدر آپ نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔
اگر آپ نے تنہا مکہ میں رہ کے اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرنا ہوتی تو کبھی بھی لوگ آپ کی مخالفت نہ کرتے. آپ کی مخالفت تب ہوئی جب آپ نے لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائی، لوگوں کو شرک سے روکا، کفر سے روکا، گناہوں سے روکا. تو پھر یہ پتنگوں کی کم عقلی ہے یا نہیں کہ جدھر ان کی موت ہے ادھر بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہی چیز تم میں بھی پائی جاتی ہے، ہم میں بھی پائی جاتی ہے. تو چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اس چیز سے، ہم سمجھدار بنیں، عقل مند بنیں، ان گناہوں سے بچیں جو کل کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. وَنَوْمُ الضَّبُعِ، امام صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نفس میں جانوروں کے اخلاق اور ان کے عادات میں سے ایک چیز پائی جاتی ہے، نیند. کس کی طرح؟ ضبع کی طرح. ضبع کس کو کہتے ہیں جی؟ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بجو، لیکن کئی ایک محقق علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بجو درست نہیں ہے. کیا جی؟ وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا جائے لگڑ بگڑ یا لگڑ بگا، یہ اس کا ترجمہ کیا جائے. اور اس کا تذکرہ بھی حدیث میں آیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے 851 851، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3236 3236. جناب جابر کہتے ہیں، جناب جابر سے سوال کیا گیا اس جانور کے بارے میں کہ اصید ہوا، کیا یہ شکار ہے، یعنی کہ ہم اس شکار کر کے اس کو کھا سکتے ہیں؟ ان کا بالکل یہ شکار ہے. تو ان سے پوچھا گیا کیا یہ چیز آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے؟ کہنے لگے بالکل، میں نے یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے. اچھا، ہمیں امام صاحب نے اب کیا بتایا یہاں پہ کہ ہم بھی اس کی طرح سوتے ہیں جیسے یہ سوتا ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ غفلت کی نیند میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، قبر میں جانے کی کوئی تیاری نہیں ہے، سوئے ہوئے ہیں لمبی تان کے، کوئی پرواہ نہیں ہے. نمازیں ہماری رہ جاتی ہیں. فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں؟ یعنی کہ مسجد کے ارد گرد اگر لوگوں کو گنا جائے جن پہ واجب ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے وہ 1000 ہوں، لیکن مسجد میں کتنے موجود ہوں گے؟ 10 15 12 20 25. تو یہ ہم غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں اس جانور کی طرح جیسے یہ غفلت کی نیند سوتا ہے. امام صاحب ان جانوروں کی یہ بری عادات، ان کی اخلاقیات بتانے کے بعد کہتے ہیں غیر ان الریاضۃ والمجاہدۃ تذہب ذلک، یہ چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں لیکن ان کا علاج موجود ہے. یہ چیزیں بے علاج نہیں ہیں، ان کی میڈیسن موجود ہے، ان کا علاج موجود ہے. محنت کر کے ان بری عادات کو ختم کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں غیر ان الریاضۃ، لیکن نفس کشی، محنت مشقت، والمجاہدہ، اور اپنے نفس میں پائی جانے والی ان بری عادات کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کر لینے سے تذہب ذالک، آپ ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں. تو ریاضت اور مجاہدت یہ چیز جو ہے یہ ان عادات کو دور کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن حکیم میں؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہوگا، کامیابی اسے ملے گی جو اپنے نفس کو پاک کرے. کن سے؟ گناہوں سے اور ایسی بری عادات سے، کینے سے، بغض سے، حرص سے، دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے سے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے، اور وقت ضائع کرنے سے.
اور صرف دنیا کو ہی اپنے ہم اور غم بنا لینے سے. امام صاحب اس کے بعد کہتے ہیں فَمَنِ اسْتَرْسَلَ مَعَ طَبْعِهِ فَهُوَ مِنْ هَذَا الْجُنْدِ. جو اپنی مزاج کے ساتھ کیا کرے، اس کے ساتھ چلے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے مزاج کے ساتھ نرم ہو جائے، جو دل چاہتا ہے وہ کرے، اپنے دل کی خواہشات کو کچلنے کی کوشش نہ کرے. دل نے چاہا شراب پینی چاہیے تو دل کی بات مان کے شراب پینا شروع کر دی. دل میں آیا کہ فلاں کی زمین پہ قبضہ ہونا چاہیے، قبضہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ چیزیں انسان میں پائی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں امام صاحب محنت کریں، مشقت کریں، کوشش کریں تو آپ ان کو دور کر سکتے ہیں. لیکن جو آدمی اپنے مزاج کے ساتھ چل پڑے تو وہ اس لشکر میں سے ہوگا. کس لشکر میں سے؟ جانوروں میں سے ہوگا. پھر وہ وَلَا تَصْلُحُ سِلْعَتُهُ لِيَعْقَدِ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ. اس آدمی کا سامان اللہ رب العزت کے ساتھ معاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہوگا. کون سا معاہدہ؟ وہ معاہدہ جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 111 اور 12 میں کیا ہے. تو یہ جو جملہ ہے امام القیم رحمہ اللہ کا، یہ ہم نہیں سمجھ سکیں گے جب تک ان دو آیتوں پہ غور نہیں کر لیں گے. تو آئیے ذرا سورہ توبہ آیت نمبر 111 111. اللہ نے اس میں ایک معاہدے کا تذکرہ کیا ہے. جو اللہ نے معاہدہ کن کے ساتھ کیا ہے؟ مومنوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں. خریدنے والا کون؟ کن سے خرید رہا ہے اللہ؟ مومنوں سے. تو سودا کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ اللہ کے درمیان اور مومنوں کے درمیان. یہ معاہدہ سمجھتے جائیں ذرا. اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہیں انفسهم، ان کی جانیں، واموالهم، اور ان کے مال. کتنی چیزیں؟ جانیں اور مال. لیکن ہمارا موضوع آج کیا ہے؟ جانیں. ابھی ہم جانوں کے بارے میں گفتگو پڑھی نا ہم نے، کہ ہمارے جانوں میں کیا کیا امراض پائے جاتے ہیں، کیا کیا بری عادات پائی جاتی ہیں. جب کہ ہم نے اس جان کو بیچنا ہے اللہ کے سامنے. تو اگر ہم نے کوئی بکرا بیچنا ہو اور اس میں بیماریاں موجود ہوں تو کیا خریدنے والا خرید لے گا؟ کیوں جی؟ نہیں خریدے گا. اس کو خریدنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے پہلے یہ پڑھ لیں ہم کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلے میں کہ بے شک انہی کے لیے جنت ہے. کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کن مومنوں کے لیے؟ جو اللہ کو اپنی جان بیچ دیں. یقاتلون فی سبیل اللہ. وہ جان کو کیسے استعمال کریں گے؟ اب خریدنے والے اللہ کی مرضی کے مطابق کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، چنانچہ وہ قتل کریں گے بھی اور قتل ہوں گے بھی. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جو تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. کیا سچا وعدہ ہے؟ کہ اگر تم نے اپنی جانیں مجھے بیچ دی تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ. اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ یعنی کہ یقین ہونا چاہیے کہ جنت ملے گی اگر آپ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. پس تم بہت خوش ہو جاؤ اس بیع پہ، اس معاہدے پہ، اس سودے پہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم. اور یہ عظیم کامیابی ہے، یہی عظیم کامیابی ہے.
اچھا، وہ مومن جن سے اللہ نے جانیں خرید لی ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں کی اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ توبہ۔ العابدون، اور اللہ کی کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ السائحون، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں، زمین میں گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے یا دین کا علم لینے کے لیے بطور طالب علم، یا دعوت و تبلیغ کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدے کرنے والے ہوتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، وہ معروف کا، نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دے دیں کن کو؟ ان ایمان والوں کو، ان مومنوں کو۔ تو اب آپ نے یہ معاہدہ سن لیا، اب امام ابن القیم رحمہ اللہ کا کلام سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، جو اپنے مزاج کے ساتھ چل پڑے تو وہ اسی لشکر میں سے ہے، گویا کہ وہ جانور ہی ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ولا تصلح سلعته، ایسے آدمی کا سودا اس لائق نہیں ہے کہ لیاقضی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، وہ معاہدہ جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، اس معاہدے کے قابل اس کا سودا نہیں ہے۔ سودے سے مراد یہاں پہ شیخ ظفر صاحب کیا ہے؟ جان، جان، نفس۔ تو جس نفس میں اتنی بیماریاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس نفس کو کیوں خریدیں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بکنے کے قابل نہیں ہے۔ ولا تصلح سلعته، اس کا سودا درست نہیں ہے، لائق نہیں ہے، لیاقتی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اس آیت میں آنے والے معاہدے اور سودے کے قابل نہیں ہے۔ فمشتری الا سلعۃ حذبها الایمان، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں خریدا مگر وہ سودا جس کو ایمان نے مہذب بنا دیا ہو، اس کی تہذیب کر دی ہو۔ اللہ اس جان کو خریدتے ہیں جو مومن جان ہو، اللہ اس جان کو خریدتے ہیں جو مومن ہونے کے بعد ایمان نے اس کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے ہوں، اس کو گناہوں سے پاک کیا ہو، اس سے یہ بیماریاں نکال دی ہوں۔ جس جان میں ایمان نہیں ہے، یا ایمان ہے لیکن ایمان نے اپنا اثر نہیں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ ایسا سودا خریدنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں خریدتے مگر وہ سودا جس کو ایمان نے مہذب بنا دیا ہو، کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور نہیں قبول کرتے مگر وہ چیز جو پاک ہو۔ فخرجت من طبعها، چنانچہ وہ سودا نکل چکا ہو، وہ جان نکل چکی ہو، من طبعها، اپنے مزاج سے، اپنی عادت سے، الی بلد، ایسے شہر کی طرف، سکان ہو، جس میں کون رہتے ہیں؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے رہتے ہیں۔ یعنی کہ جو جان اپنی گندی عادتوں سے نکل چکی ہو، ان سے آزاد ہو چکی ہو، ان سے دور ہو چکی ہو، اور اس شہر میں جا چکی ہو جس شہر میں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے رہتے ہیں، یعنی کہ ان گندی عادات کی جگہ پہ وہاں پہ یہ عادات آ چکی ہوں، کون سی؟ توبہ کرنا، عبادت کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اللہ کی راہ میں سفر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ امام صاحب
اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی نصیحت کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں سلم المبیع قبل ان یتلف فی یدک فلا یقبلہ المشتری. سلم المبیع، مبیع وہ چیز جس کو بیچا جائے، سودا. سودا یہاں پہ کیا ہے؟ ہماری جان. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اس سودے کو سلم، دے دو، سپرد کر دو. یہاں پہ سلم یسلم دے دینے کے معنی میں ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کہ اگر کسی نے غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تو اس کو دیت دینا پڑے گی، مسلمۃ جو سپرد کی جائے گی، ادا کی جائے گی. کن کے والے کی جائے گی؟ مقتول کے وارثوں کے. تو یہ سلم کا معنی یہ ہے. سلم المبیع، آپ سودے کو حوالے کر دیں، سپرد کر دیں. کس کے؟ مشتری کے، خریدنے والے کے، یعنی کہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کو دے دیں. قبل ان یتلف فی یدک، پہلے اس کے کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، اس کو کوئی عیب لگ جائے. فلا یقبل المشتری، چنانچہ اس کو پھر خریدنے والا قبول نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ کہ جب آپ اپنے جان کی تہذیب کر چکے، اسے سنوار چکے، اسے ٹھیک کر چکے، ایمان کی وجہ سے توبہ کی عادت اسے پڑ گئی، عبادت پہ وہ لگ گئی، اللہ کی حمد و ثنا آپ کی جان بیان کرتی ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپ برائی سے روکتے ہیں، تو اب آپ کی جان ہے بڑی پاک جان ہے، اور یہ سودا بڑا عمدہ ہے اس وقت. تو عیب لگنے سے پہلے اس کو خریدنے والے کے حوالے کر دیں. امام صاحب کی کلام دیکھیں کیسے تشبیہ دیتے ہیں امام صاحب. کہتے ہیں ورنہ اگر اس کے اوپر عیب لگ گیا تو پھر خریدنے والا اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ ایسا سودا نہیں خریدتے. قد علم المشتری بعیب السلع قبل ان یشتریها فسلمها ولک الامان من الرد. یعنی کہ خریدنے والا جانتا ہے سودے میں پائے جانے والے عیب کو. کون کون سے عیب سودے میں پیدا ہوتے ہیں، سودے میں کون کون سے عیب پائے جاتے ہیں، مشتری جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مشتری جانتا ہے سودے کے عیب کو پہلے اس کے کہ وہ خریدے، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے. فسلمها، اس لیے اس سودے کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سپرد کر دو. وَلَكَ الْأَمَانُ مِنَ الرَّدِّ، اور آپ واپس کیے جانے کے غم سے محفوظ رہیں گے، اس ٹینشن سے محفوظ رہیں گے. جب آپ کی جان پاک اور صاف ہے، عیوب سے دور ہے، تو انہی دنوں میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے ساتھ سودا کر لیں. پھر یہ خطرہ نہیں رہے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ بعد میں واپس ہی نہ کر دے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو عیوب کا پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تبھی لیں گے آپ کی جان جب وہ عیوب سے پاک ہوگی. تو اس لیے یہ خطرہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے، واپس کر دیں گے، سودے کو کینسل کر دیں گے، معاہدے کو منسوخ کر دیں گے. یہ خطرہ نہیں ہے. قدر السلعۃ یعرف بقدر مشتریها والثمن المبذول فیها والمنادی علیہا. سودے کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے. سودے کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کیسے؟ اس کو خریدنے والے کی شان سے، مقام سے، قدر و قیمت سے. سودا کتنا عظیم ہے، جب خریدنے والا عظیم ہوگا تو لوگوں کے نگاہوں میں سودے کی قیمت کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. یار اس کو فلاں آدمی نے خریدا ہے بھائی. اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو اس نے خریدا ہے کوئی عام چیز نہیں ہے. تو سودے کی قدر و قیمت جو ہے معلوم ہوتی ہے بقدر مشتریہا، اس کو خریدنے والے کے مقام و مرتبہ سے. اور آپ کی جان کو خریدنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت.
تو اگر اللہ نے اس کو واقعی خرید لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جان بڑی قیمتی جان ہے۔ دوسرے نمبر پہ پتہ چلتا ہے سودے کی قدر و قیمت کا، والثمن المبذول فیہا، اس قیمت سے جو اس کو خریدنے میں صرف کی گئی ہے۔ تو قیمت یہاں پہ کیا ہے جی؟ جنت۔ تو کتنی عظیم ہے یہ جان جس کو خریدنے والا اللہ، اور جس کی قیمت اللہ کیا دے رہے ہیں؟ جنت۔ وہ جنت جس کی نعمتوں کا یہ حال ہے کہ اس میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل میں ان کا خیال بھی کبھی نہیں آیا۔ وہ جنت جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو سامان جو آپ خرید رہے ہیں، وہ چیز جو آپ خرید رہے ہیں، اس کی شان کا پتہ چلتا ہے خریدنے والے کے مقام و مرتبہ سے، اور اس چیز کی اہمیت، اس قیمت کی اہمیت سے جو اس پہ لگائی جا رہی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس پہ آواز دینے والے کے مقام و مرتبہ سے۔ کون ہے جو بیچنے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اعلان کون کر رہا ہے؟ کون کہہ رہا آؤ جی آؤ اپنا سودا بیچو جنت لے جاؤ؟ وہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تین چیزیں ہو گئی نا، خریدنے والا اللہ، قیمت جو ملے گی آپ کو وہ کیا؟ جنت، اور جو اعلان کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ یہ آیتیں کس نے پڑھی تھیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی نا۔ تو نبی علیہ السلام بھی عظیم، جنت بھی عظیم، اللہ جو خریدنے والا وہ بھی عظیم۔ تو پتہ چلا کہ یہ سودا بڑا عظیم ہے، لیکن عظیم تب ہوگا جب ان بیماریوں سے پاک ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي عَظِيمًا، جب خریدنے والا عظیم ہو، وَالثَّمَنُ خَطِيرًا، اور قیمت عالی مرتبہ ہو، بلند شان ہو۔ خطیر کا معنی یہاں پہ کیا؟ عالی مرتبہ، خطر یخطر سے۔ والمنادی جلیلاً، اور اعلان کرنے والا عظیم ہو۔ کانت السلعۃ نفیسہ، تو ایسا سودا بڑا نفیس ہوا کرتا ہے، بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، بڑا عمدہ ہوا کرتا ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ آگے کافی سارے اشعار آ رہے ہیں، اور یہ اشعار وہ ہیں جو خود امام القیم رحمہ اللہ نے کہے ہیں، ان کے اپنے اشعار ہیں۔ تو چونکہ لمبا موضوع ہے تو اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جانوروں کی بری عادات سے بھی محفوظ رکھے، اور وہ بری شخصیات جو پیچھے ذکر ہوئی ہیں ان کی بری عادات سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی توفیق دے، اپنی جان کی اصلاح کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاہدہ کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ ان کی جان کو خرید لیتا ہے اور اس کے بدلے میں جنت دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔